السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے 16ویں پارے کی مختصر سی تشریح آئے گی انشاءاللہ، جس کے آخر میں کل میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کس طریقے سے اور کیا باتیں سکھائی۔ اس کے بعد آج جہاں سے ابتدا ہوتی ہے 16ویں پارے کی، اس واقعے کے بعد ابتدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے کچھ سوالات جو تھے وہ دیے تھے کفار مکہ کو کہ تم یہ سوالات ان سے پوچھو، جس میں سے ایک سوال تھا کہ روح کے بارے میں بتاؤ، دوسرا سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے تعلق سے پوچھا تھا، ذی القرنین کے تعلق سے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ ذی القرنین کے بارے میں ان سے پوچھے کہ ذی القرنین کون ہے، کہاں سے۔ اصل میں یہودیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کرے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر آپ کی پیشین گوئی موجود بھی تھی۔ پر اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار مکہ کو ایسی باتیں دیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر پوچھو، یہ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے تو جاؤ جا کر پوچھو، پریشان کرنا مقصد ہوتا تھا۔ اب ذی القرنین کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ واقعہ بتایا۔ ذی القرنین کہا کن کو جاتا ہے، اس تعلق سے تھوڑا اختلاف ہے، کچھ لوگ اس سکندر کو جو ہے ذی القرنین کہتے ہیں، پر اصل میں سکندر سائرس نام کا ایک بادشاہ تھا، سائرس اس کا نام تھا، اور جس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، تکبر نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر کام کیا کرتا تھا۔ اس کو ذی القرنین اس لیے کہا جاتا ہے، قرن کہا جاتا ہے دو سینگ کو، تو گویا کہ کچھ لوگوں نے کہا اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے بال کی دو لٹیں تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی چونکہ جو سلطنت تھی وہ دنیا کے دونوں کونوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو قرنین کہا جاتا تھا۔ بہرکیف کئی وجہ اس کی بتائی گئی ہے۔ معاملہ اتنا ہوتا ہے کہ ذی القرنین دنیا کو فتح کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر ایک قوم رہتی ہے، وہ قوم کے پاس جب آتا ہے تو قوم پوچھتی ہے کہ ذی القرنین کیا تم یہاں پر یعنی عذاب دینے کے لیے آئے ہو، پریشان کرنے کے لیے آئے ہو، اچھائی کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے، اور میں یہاں پر نیکی کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ آپ جس جگہ تک آ گئے ہیں یہاں پر ایک ایسی قوم رہتی ہے جن کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا ذکر احادیث کے اندر بھی آیا ہے، کتاب الفتن کے اندر بھی آیا ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، کھانا کھا جاتے ہیں، غلہ کھا جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک باندھ بنا دیجئے، ایک آڑ بنا دیجئے تاکہ وہ ہماری بستیوں تک نہ آ سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ذی القرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی دیواریں بنوائی، یعنی لوہے کی پلیٹوں کی دیواریں بنائی گئی، ان کو خوب گرم کیا گیا اور پھر اس میں تانبا پگھلا کر ڈال دیا تاکہ وہ اس قوم کی طرف آنے سے بچ جائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 98 کے اندر کہ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا رحم ہے، لیکن جب رب کا حکم آ جائے گا، یعنی رب چاہے گا اس دیوار کو گرانا تو وہ گر جائے گی، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، دنیا بھر کی اس کے پاس حکومت تھی، دنیا بھر میں اس کی سلطنت پھیلی تھی، پھر بھی اس کے بعد اتنا بڑا ایمان اور توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ میرا رب اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو اسے دنیا کے اندر کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرکیف یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، چھوٹے قد کے ہوں گے، قیامت کے قریب یہ دوبارہ یعنی ان کا کام ہوتا ہے کہ روز اس دیوار کو کھودتے کھودتے ذرا سا بچتا ہے سو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کل کریں گے پر انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں۔ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ کھودتے کھودتے بالکل اینڈ میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ لیں گے، تو اللہ کے حکم سے دیوار کو توڑ لیں گے، نکلیں گے، دنیا بھر کا غلہ کھا جائیں گے، پانی ختم کر دیں گے، خون کریں گے، اتنا قتل مچائیں گے، اتنا قتل و غارت گری مچائیں گے کہ لوگ اس سے پوری طرح پریشان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے کیڑا ایسا اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کرے گا جو ان تمام قوموں کو ختم کر دے گا، جنہیں یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اب وہ مقام کون سا، اس کی تحدید کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، کئی لوگوں نے اس کی تفصیلات کو بھی ذکر کیا ہے۔ بہرکیف ہمارے لیے صرف اتنی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ قوم ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا ہے کہ قیامت کے قریب یہ قوم آئے گی اور تمہیں پریشانیاں ہوں گی ان کے آنے کے بعد، اور اسی کے بعد قیامت نازل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بڑی پیاری چیز ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 103 اور 104 کے اندر کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیاة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کیا میں آپ کو خبر نہ دے دوں ان لوگوں کی جو خسارہ اٹھانے والے ہیں عمل کے اعتبار سے؟ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو عمل کر کے تھکایا ہوگا اور انہیں لگتا ہوگا کہ بہت پیارا عمل کر کے آئے ہیں، پر آخرت میں انہیں اس کا کوئی صلہ نہ ملے گا، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی تشریح مفسرین نے کئی باتوں کو ذکر کیا ہے، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ کسی
عمل کا صرف اچھا ہونا نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی لوگ سمجھتے ہیں نا اچھا ہی تو کام ہے، اچھا ہی تو کام ہے، اور کچھ بھی کرے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عمل وہ اچھا ہوتا ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو عمل اچھا ہے، ورنہ آپ کتنا ہی اچھا عمل کر لیں، کتنا ہی پیارا عمل کر لیں، اگر اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، اور قیامت کے دن کئی جہنم میں جانے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو عمل کر کے تھکایا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اگر یہ سمندر جتنا بھی ہے اس کو سیاہی بنا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے، تعریف کی جائے، تب بھی تعریف نہیں ہو سکتی، تب بھی تعریف کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اتنے انعامات، اتنے احسانات اس قوم کے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر کیے ہیں کہ ہم اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے اور اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے سورۃ المریم آئے گی 16ویں پارے کے اندر۔ سورہ مریم کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی اکیلے کے اندر ایک بہت اچھے قاری ہیں جن کو میں بھی سنتا ہوں، ادریس ابکر ان کا نام ہے، ان کی قرات سورہ مریم کی اگر آپ کبھی اندھیرے میں، اکیلے میں، تنہائی میں سنیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور قرآن کی چاشنی آپ کو محسوس ہوگی۔ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے سورت کو پڑھا ہے۔ بہرکیف اس سورت کا نام سورہ مریم اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت مریم کا اور ان کے علاوہ کئی نبیوں کے واقعات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ میں حضرت مریم اور عیسیٰ کا واقعہ تو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے زکریا کو کہا کہ ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اولاد ہوگی جبکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنے پر آتا ہے نا تو اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر دیا، حضرت زکریا کو بزرگی میں اولاد دے دی، حضرت ابراہیم کو بزرگی میں اولاد دے دی، وہ رب جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر ایک مومن کو کبھی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک چیز ذکر کی گئی ہے جو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کی والدہ پریگننٹ ہوتی ہیں، بنا باپ کے ہوتی ہیں پریگننٹ، تو لوگ ان کے پاس آ کر دیکھیے ایک جملہ کہتے ہیں آیت نمبر 28 سورہ مریم کے اندر کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، کہ یعنی مریم ایک بات بتا، ہارون کی بہن ہے تو، ہارون بھی بڑے اچھے آدمی ہیں اور تیرے ابا بھی اچھے انسان تھے، تیری امی بھی زناکار نہیں تھی، تو پھر تو نے یہ عمل کیسے کر لیا؟ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ سوچنے والا یہ ہے کہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر مریم کی غلطی پر ان کے ماں باپ کو ٹوکا جا رہا ہے کہ بھئی تیرے والد والدہ اچھے تھے، انہوں نے کبھی برا عمل نہیں کیا، تو یہ کہاں سے لے آئی کہ بنا شوہر کے تیرے پاس بچہ ہو گیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت پر کتنی محنت کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی اولاد اگر کوئی غلطی کر لے، بہرحال یہ تو دیکھیے نبی ہے، نبی کی یہ تو نبوت کا درجہ تھا حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، پر اگر ماں باپ کی طرف سے اگر تربیت صحیح نہ ہو اور اولاد کوئی غلطی کر لے تو یقیناً ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کے تفصیلی واقعے کے اندر صرف اتنا چیز میں ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے یہ کہا تھا کہ اذ قال لابیہ یا ابتی، جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد آزر جو تھے بتوں کو بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم جب شعور کی عمر کو آئے تو انہوں نے یہ سب معاملہ دیکھا اور اپنے ابا سے کہا کہ میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے؟ اے ابا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں بول رہا ہوں۔ اے ابا جان شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان جو ہے نا وہ رحمان کی نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دعوت کبھی دو تو دعوت میں اخلاق ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشرک ہو، باپ بت بنا رہے ہیں گھر کے اندر، پھر بھی حضرت ابراہیم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ کافر ہو، کفر والا عمل کرو، کیا بول رہے ہیں؟ اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کر رہے ہو ایسے معبودوں کی؟ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ یعنی دعوت کا انداز ہمیشہ اخلاق والا ہونا چاہیے، اور تبھی آپ کی دعوت کو اللہ رب العالمین قبول کروائے گا جب آپ کی دعوت کے اندر اخلاق پایا جائے گا۔ اگر دعوت میں اخلاق نہ ہو تو دعوت کسی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا
کہ حضرت ابراہیم کے واقعے کو ضرور آپ لوگ پڑھیے گا. انشاءاللہ اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار نصیحتیں، بے شمار دلیلیں، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ امام ہو. آپ کو امامت کا جو درجہ دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام دیا وہ مقام اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے آپ کے جتنے امتحانات لیے، آپ کو جتنا آزمایا، بے پناہ آزمایا، اور آپ نے ہر آزمائش کے اندر صبر کا مظاہرہ کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا. سورہ مریم کے اینڈ میں اللہ رب العالمین ایک بڑی یعنی ایسی چیز بتاتا ہے کہ ایک مومن کا دل اس سے لرز جانا چاہیے، ایک مومن کے دل میں اس سے خوف پیدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آخر کے اندر، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90، 91، 92، 93 کے اندر کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، تم اللہ کے لیے اولاد کیسے مانتے ہو، جیسے حضرت عیسیٰ کو لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، تم ایسے کیسے مانتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ رحمان کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، تم ایسا کیوں کہتے ہو. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتا ہے، میدان محشر کا ذکر کرتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ہو، چاہے آسمان چاہے زمین، جہاں بھی رہنے والے ہو، سب کو اللہ کے پاس بندہ بن کر آنا ہے. بندہ مطلب اللہ کے سامنے عاجز بن کر آنا ہے، اللہ کے سامنے محتاج بن کر آنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو ننگے بدن اللہ کے سامنے آنا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ رب العالمین نے تمہیں گن رکھا ہے، تمہاری تعداد کو گن رکھا ہے. وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو کل روز قیامت اکیلے اکیلے آنا ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ نہ آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ میاں، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ تعلقات، نہ پڑوسی، نہ رشتہ دار. تمہارا اسٹیٹس، تمہارا سماج، تمہارا رتبہ سب اپنی جگہ پر اللہ کے سامنے تمہیں اکیلے جانا ہے. اور وہاں تو جانا ہی ہے، اس سے پہلے موت اکیلے ہے، قبرستان اکیلے ہو، قبر میں اکیلے ہو، ہر جگہ تمہیں اکیلے جانا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے. یہ دنیا کا رتبہ، مقام، پیسہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا، تمہیں اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب اور کتاب ہونا ہے. اس لیے ایک مومن کو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اکیلے اسے بلائے گا اور اس کا پورا امتحان لے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اکیلے اس کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے عمل کو بہتر بنا کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کے اندر واقعہ ذکر کرتا ہے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ کے لیے ہر چیز ہے، آسمان، زمین، جو زمینوں کے نیچے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اور اگر تم ظاہر کر کے یعنی تیز آواز میں کچھ بولو یا چھپ کر بولو یا کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے. انتہائی اختصار سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے مصر کے اندر فرعون کی حکومت ہے، بڑا طاقتور اور جابر بادشاہ ہے. اسے اس کے رہبان، اسے اس کے جانکار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہ جو قوم مصر کے اندر رہتی ہے، اس میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے کی کہ تمہارے اوپر انعام کیا کہ تمہارے اندر حضرت موسیٰ کو پیدا کیا. کب؟ جب فرعون نے یہ حکم نازل کرا تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں ذبح کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو. سوچو اللہ تعالیٰ بچانے پر آئے تو کیسے بچاتا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، لڑکوں کے قتل کا حکم ہے. ان کی امی ڈر گئیں. وہ کیا کرتی تھی کہ انہیں ایک ڈلیا کے اندر ڈال کر سمندر میں رسی کے ذریعے ایک ڈلیا کو لٹکا لیا کرتی تھی، باندھ لیا کرتی تھی اور رات میں اپنے قریب لے لیا کرتی تھی. اتفاق اللہ کی مرضی ہے کہ کس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. وہ ڈلیا کے اندر انہیں چھوڑتی ہے، وہ بہتے جاتے ہیں، ان کی بہن ان کو دیکھتے جاتی ہے کہ کہاں بہ کر جا رہے ہیں. بہتے بہتے وہ فرعون کے گھر پہنچ جاتے ہیں. فرعون کی بیوی انہیں کہتی ہے کہ میں اسے رکھنا چاہتی ہوں. تعجب ہوتا ہے فرعون کو کہ کون بچہ ہے، کہاں میں اسے رکھنا چاہتی ہوں. بیوی کے آگے مجبور ہو کر انہیں رہنے کی اجازت دیتا ہے. پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا وعدہ تھا کہ میں ایک ماں کے دل کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. تو ماں تک حضرت موسیٰ کو کیسے پہنچایا کہ جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، بہت رو رہے تھے بھوک کی شدت میں، پر دودھ کسی کا نہیں پی رہے تھے. ان کی
بہن نے آ کر بتایا کہ کیا ایک عورت کے بارے میں بتاؤں، شاید ان کا یہ دودھ پی لے۔ اللہ کے حکم سے دوبارہ ان کی والدہ کا دودھ انہوں نے پیا اور ان کی طرف ان کو لوٹا دیا گیا۔ یہ یہاں بھی رہے، فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، اتفاق ہوتا ہے جوانی کے اندر ایک معاملہ ہوتا ہے، ان کے قبیلے کا ایک آدمی ان کی مدد مانگتا ہے، سامنے فرعون کے قبیلے والا ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، کچھ ٹائم باہر رہتے ہیں مدین کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ بستی والوں کو ڈراؤ، جاؤ فرعون کو ڈراؤ۔ چونکہ یہ جانتے تھے کہ فرعون کتنا سخت ہے، تو فرعون کتنا سخت ہے، اللہ رب العالمین نے جبکہ آپ کو معجزے بھی دیے تھے، جب آپ کو بلایا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں تو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی ہے، کہا پھینکو اس کو، جیسے ہی پھینکا وہ ایک سانپ بن گیا، اب کہا ڈرو مت اس کو، پھر اٹھاؤ، اٹھایا پھر لاٹھی بن گئی، کہا ہاتھ تمہارا بغل میں ڈالو، بغل میں ڈال کے نکالا، وہ بالکل چمکدار ہو گیا، یہ کہا یہ سب نشانیاں دے رہا ہوں، اب جاؤ اور فرعون کو جا کر ڈراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیجئے میرے بھائی کو میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، ہارون کو، تاکہ میری تھوڑی مدد ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، اے اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے، اے اللہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے، اے اللہ میری باتوں کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دے۔ یہ دعا ہم مومنوں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے مدد مانگ کر جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ہر کام کے اندر اللہ کی مدد مانگنا چاہیے۔ اب پھر یہ سمجھانے جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا جادوگروں کا واقعہ ہوتا ہے، نہیں مانتے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکلتے ہیں، پیچھے سے فرعون بھی آ جاتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ اسے سمندر کے اندر ڈبا دیتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کا بہت لمبا بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس قرآن کے اندر انہی کا واقعہ ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی، آپ کے سامنے مدعوین کون تھے؟ ایک تو کفار مکہ، ایک یہود اور ایک نصارہ، اور یہود ہی ہیں، یہود نصارہ کو ملا کر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعام کیا، اور پھر بھی یہ بے شمار نافرمانیاں کرتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے، بار بار ان کی باتوں کو ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی کئی نعمتوں کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں اس قوم کے اوپر کی تھی، کیا کیا انعامات اس قوم کے اوپر کیے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے بعد دوبارہ حضرت آدم کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے جنت کے اندر پہنچایا، انہوں نے غلطی کی، کیسے جنت سے نکل گئے، شیطان نے کیسے ان کو بہکایا۔ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد آج کے پارے کے اخیر کے اندر جو ہمیں ایک اہم چیز بتاتا ہے رب العالمین، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی آیت پر میں اپنی بات انشاءاللہ آج کی ختم کروں گا، آیت نمبر 123، 24 اور 25 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ذکر کی فضیلت بتاتا ہے کہ وہ انسان جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے۔ ذکر کئی طرح کا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ذکر ہے، نماز پڑھنا ذکر ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سارے اذکار کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کو اللہ کا ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے، لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا عذاب، کتنی محنت کرو گے کاروبار نہیں چلے گا، کتنی محنت کرو، کما لو، پیسے کا انبار لگا لو، پر اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر سکون نہیں دے گا، کھا نہیں پاؤ گے سکون سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، ہر چیز پر اللہ کی تعریف بیان کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کرے گا، اگر نہیں میرا ذکر کرے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ جب میں مرا تھا تب تو میں دیکھتا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ کہے گا جیسے تو نے ہماری نشانیوں کو، ہمارے ذکر کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے جملے، ہماری باتیں، ہماری مجلسیں، غیبت، چغلخوری، حسد میں ٹائم ضائع کرنا، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ یا تو خاموش رہے یا بولے تو اچھی بات بولے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، یا اللہ کا ذکر کرے۔ مومن وہ ہے کہ تیری زبان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں گلی رہنا چاہیے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ زبان وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے نکلا ہوا ایک جملہ کہ جسے انسان بہت امپورٹنس بھی نہیں دیتا، وہ ایک جملہ اسے جہنمی بنا دیتا ہے، اور اچھائی کا ایک جملہ جسے وہ امپورٹنس نہیں دیتا
وہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ زبان بڑی قیمتی چیز ہے، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے اللہ کے ذکر کے اندر لگائیے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اگر اسے استعمال صحیح نہیں کرو گے تو یہ آپ کے لیے ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک آخری بات جو اللہ تعالیٰ آج کے پارے کے اندر کہتا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو خطاب کرتا ہے، پر اصل یہ خطاب مومنین کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگوں کو دیکھ کر زیادہ یہ حسرت مت کیا کرو، اس کے پاس کتنی دولت، اس کی گھر والی بیوی کتنی اچھی ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس بنگلہ کتنا اچھا ہے، اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے، یعنی لوگوں کی یہ دنیا کی نعمتوں دیکھ کر حسرت مت کیا کرو، کیونکہ یہ سب دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور اصل رزق اللہ کے پاس ہے، اصل دولت اللہ کے پاس ہے، اصل جنت اللہ کے پاس ہے۔ ارے یہ بنگلے بینک بیلنس تو کچھ دن میں ختم ہونے والے ہیں، اور اگر آپ کو جنت مل گئی تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آن ڈیمانڈ جو مانگو گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ دنیا کی طرف جو اپنی رنگینیوں کی طرف نظریں لوگ پھیلاتے ہیں نا، انہیں کہیے کہ نمازیں قائم کرو، جو اللہ نے دیا اس پر باقی رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی روزی نہیں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہم خود آپ کو روزی دینے والے ہیں۔ یعنی دنیا کی رنگینیوں میں پریشان مت ہو، کیونکہ دنیا ایسی ہے کہ کتنی بھی حاصل کر لو کم ہی لگے گی۔ اگر تم یہ سوچو کہ میں اس سے بڑا بن جاؤں تو اس کے اندر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو گے۔ اس سے بڑا ہونا نہیں، اللہ کے محبوب بننے کے اندر اپنی زندگیوں کو خرچ کرو تو انشاءاللہ یہ خرچ آپ کے کام آئے گا، یہ آپ کی آخرت کا ذریعہ بنے گا، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج جو میں نے صورتیں پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریفات بھی بیان کی ہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کیسی جنت عطا کرے گا۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن کے اندر لالچ پیدا ہو جنت کا، وہ محنت کرے جنت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرے جنت کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی مولا رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔